بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 اپریل 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریاض میں تارکین گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریاض میں جزوی طور پر کرفیو اٹھائے جانے کے اعلان کے بعد غیر ملکی کارکنان بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ اخبار 24 نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سعودی نیوز چینل الاخباریہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ تارکین وطن دارالحکومت ریاض کے الحمام محلے کی سڑکوں، شاہراہوں اور گلیوں میں بڑی تعداد میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے۔ نیوز چینل نے اس ویڈیو کلپ میں دکھایا ہے کہ مقامی شہریوں اور ضوابط کی پابندی کرنے والے غیر ملکیوں نے کرونا وائرس کے خلاف مہم کے حوالے سے اسے غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ تارکین وطن کو کرفیو میں جزوی نرمی کے شاہی فرمان کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ شاہ سلمان نے کرفیو میں نرمی کا اعلان جاری کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقامی شہری یا مقیم غیر ملکی گھروں سے سینکڑوں کی تعداد میں بلا وجہ سڑکوں پر آ کر گھومنے پھرنے لگیں۔ لوگوں کی اکثریت نے نئے کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی کھلی خلاف ورزی پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ 90 لاکھ کرونا ٹیسٹ، چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ۔ سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس کے 90 لاکھ ٹیسٹ کے لیے چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر یہ ٹھیکہ دیا گیا۔ چین اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے پر سعودی کمپنی نیپکو اور چینی کمپنی BGI نے دستخط کیے۔ سعودی عرب کی جانب سے وزیر صحت ڈاکٹر عبداللہ الربیع اور چین کی جانب سے سعودی عرب میں متعین چینی سفیر چنگ ونگ نے دستخط کیے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ٹھیکے کے بموجب چین کرونا ٹیسٹ کے 500 چینی ماہر اور ٹیکنیشین 6 بڑی ریجنل لیبارٹریاں اور تمام طبی ساز و سامان مہیا کرے گا۔ چینی ماہرین کو مملکت کے تمام علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ چین سے آنے والی لیبارٹریاں سعودی عرب کے ہر صوبے کو فراہم کی جائیں گی۔ چین سعودی عرب کو ایک موبائل لیبارٹری بھی فراہم کرے گا، جس سے روزانہ 10,000 ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ چین سعودیوں کو لیبارٹریوں میں کام کرنے اور کرونا ٹیسٹ کی ٹریننگ دے گا۔ چینی ماہرین وہ فیلڈ ٹیسٹ، یومیہ ٹیسٹ سمیت تمام امور کی ٹریننگ دیں گے۔ چین 8 مہینے تک لیبارٹریوں اور مشینوں کے مؤثر ہونے کی گارنٹی دے گا۔ چین کو دیے گئے ٹھیکے کے تحت سعودی عرب میں کرونا کے متعدد نمونوں کے جینیاتی نظام کا تجزیہ بھی چین کے ذمہ ہوگا۔ علاوہ ازیں مملکت میں 10 لاکھ نمونے لے کر مزاحمتی نقشے کا تجزیہ بھی کیا جائے گا تاکہ کرونا کی وبا کے انسداد کے عمل کو منظم بنایا جائے، ریاستی اسکیمیں مؤثر ثابت ہو سکیں۔ سعودی عرب اور چین کے درمیان طے پانے والے معاہدے نئے کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ سعودی ٹیسٹنگ کمپنی امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور کوریا کی متعدد کمپنیوں سے متعدد ٹیسٹنگ سسٹم خرید چکی ہے۔ سعودی عرب کا ہدف 14.22 ملین ٹیسٹ کا ہے، جس کی بدولت سعودی عرب کی 40% آبادی کو کرونا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں کرفیو جزوی طور پر اٹھانے کا امکان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں جزوی طور پر کرفیو اٹھانے کا فرمان جاری کیا، جس پر عمل درآمد 26 اپریل سے ہوگا۔ شاہی فرمان کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے اتوار کی صبح جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ شاہ سلمان نے ہدایت جاری کی کہ اتوار 26 اپریل سے 13 مئی تک مملکت کے تمام علاقوں میں کرفیو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جزوی طور پر ختم کیا گیا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو جوں کا توں برقرار رہے گا۔ نئے شاہی فرمان کے مطابق مزید اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اس پر بھی عمل درآمد 29 اپریل سے 13 مئی تک ہوگا۔ تھوک اور ریٹیل کی دکانیں، شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
ان تمام مراکز میں سماجی دوری کی شرائط پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ تجارتی مراکز میں ایسی اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی جہاں سماجی دوری پر عمل درآمد ممکن نہ ہو، مثلاً باربر شاپس، بیوٹی پارلر، سپورٹس کلب، ہیلتھ کلب، سینما گھر، تفریحی مراکز، ریستوران اور قہوہ خانوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ ٹھیکیداروں اور فیکٹریوں کو 29 اپریل سے 13 مئی تک بلا قید و شرط کام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اقتصادی، تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کے نگران ادارے وزارت صحت کی مقرر کردہ حفاظتی تدابیر اور بچاؤ کے لیے انتظامات کی نگرانی کرتے رہیں گے اور یومیہ رپورٹ دیں گے۔ جزوی کرفیو اٹھائے جانے کے دوران سماجی دوری کی شرائط پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ 5 افراد سے زیادہ شادی کی تقریبات، تعزیتی اجتماع اور پبلک مقامات پر سماجی دوری کی شرائط پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ بیان کے مطابق مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کرنے والے ادارے بند کر دیے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی۔ مقررہ مدت کے دوران صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جائے گا۔ شاہ سلمان نے وزارت داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی صورتحال کے حوالے سے کرفیو کی بابت مناسب ترمیم کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ یکجہتی پیدا کریں۔ شاہ سلمان نے سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور سرمایہ کاروں سے کہا کہ وہ فرض شناسی کا مظاہرہ کریں اور وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں۔ سردی کی لہر کہاں کہاں واپس آئے گی؟ سعودی ماہر موسمیات خالد الزعاق نے کہا کہ شمالی سعودی عرب میں پیر کی صبح سردی کی لہر واپس آئے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق الزعاق نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ پیر 27 اپریل کو سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں آباد مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی سردی کی لہر محسوس کریں گے۔ طریف، عرعر اور رفحہ سے الجوف تک سردی کے اثرات محسوس کیے جائیں گے۔ الزعاق کے مطابق یہ لہر ہنگامی ہوگی، زیادہ دن تک برقرار نہیں رہے گی۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ پیر 27 اپریل کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ریاض، الشرقیہ، نجران کے علاقے متاثر ہوں گے۔ علاوہ ازیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ صوبوں کے بعض مقامات پر بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ تبوک، الجوف، جازان، نجران، عسیر ریجنوں میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ جدہ کے علاقہ بنی مالک میں گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی کو حراست میں لے لیا گیا۔ جدہ میں اشرفیہ کی بلدیہ کے انسپیکٹرز نے بنی مالک محلے میں تفتیشی کارروائی کے دوران ایک باربر شاپ پر چھاپہ مارا۔ یہ شاپ غیر قانونی طریقے سے ایک عمارت میں قائم کی گئی۔ انسپیکٹرز نے غیر قانونی باربر شاپ سر بمہر کر دی۔ وہاں موجود مخصوص 3 کرسیاں اور حجامت میں استعمال ہونے والے تمام آلات اور اشیاء ضبط کر لی اور حجام کو سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا۔ دریں اثنا سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نجران میونسپلٹی کے اہلکاروں نے یہ اطلاع ملنے پر کہ غیر ملکی کارکن اپنی رہائش پر ہم وطنوں کو حجامت کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں اور مقرر کردہ پابندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رہائش پر چھاپہ مارا، غیر قانونی سرگرمیوں پر تارکین کو گرفتار کر لی۔ نجران میونسپلٹی کے نگران ادارے کے ڈائریکٹر فائز بن رجا نے بتایا کہ تفتیشی ٹیموں نے اطلاع ملنے پر غیر ملکیوں کی رہائش پر چھاپہ مارا۔ تلاش پر رہائش سے باہر شاپ میں استعمال ہونے والی مشینیں، آلات اور سامان نظر آنے پر ضبط کر لیا گیا۔ خلاف ورزی کرنے والے تارکین کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی، حائل میں 2 میڈیکل کمپلیکس سیل۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے حائل میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر 2 میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ سر بمہر کر دیے۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت حائل نے تفتیشی ٹیمیں میڈیکل کمپلیکس کے تفتیشی دورے پر تھی۔
انسپیکٹرز نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ضوابط کی خلاف ورزی دیکھ کر دونوں میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈز بند کرا دیے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی ہسپتالوں، ہیلتھ سینٹرز، کلینکس اور میڈیکل کمپلیکس کو حفظان صحت کے ضوابط کی مکمل پابندی کرنا ہوگی۔ محکمہ صحت حائل نے 27 مارچ کو نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے والے تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر ایک نجی ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ سر بمہر کر دیا تھا۔ کرونا کے نئے متاثرین میں 85% غیر ملکی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ کرونا کے نئے متاثرین میں 15% سعودی اور 85% غیر ملکی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان العبد العالی نے بتایا کہ اس وقت کرونا کے کل ایکٹیو مریضوں کی تعداد 15,023 ہے۔ ان میں سے 115 کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے تمام سعودیوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ حفاظتی ماسک استعمال کرنے، سماجی دوری برقرار رکھنے، 5 افراد سے زیادہ ایک جگہ جمع نہ ہونے، ہاتھ صابن سے بار بار دھوتے رہنے کا اہتمام کریں۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی نے مملکت میں آباد تمام افراد سے اپیل کی کہ اگر کسی کے ذہن میں نئے کرونا سے متعلق کوئی استفسار ہو تو وہ 939 پر رابطہ کریں۔ یاد رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے نئے 1223 مریض ریکارڈ پر آئے۔ یہ متاثرین کی مجموعی تعداد 17,522 تک پہنچ گئی۔ کرونا سے صحت پانے والوں کی مجموعی تعداد 2357 ہو گئی۔ کرونا کے ایک دن میں سب سے زیادہ مریض۔ سعودی عرب میں اتوار کو کرونا وائرس کے ایک دن میں سب سے زیادہ 1223 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ کرونا کے کل مریضوں کی تعداد 17,522 تک پہنچ گئی۔ ترجمان نے کہا کہ کرونا کے مزید 3 مریض ہلاک ہوئے ہیں اور کل اموات 139 ہو گئی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 142 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 2357 ہو گئی۔ سب سے زیادہ مریض مکہ مکرمہ میں ہیں، جہاں ان کی تعداد 272 ہے۔ دوسرے نمبر پر ریاض ہے، جہاں 267 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ مدینہ منورہ میں 217، جدہ میں 117 اور بیش میں 113 مریضوں کا اضافہ ہوا۔ عنیزہ میں 54، دمام میں 51، بریدہ میں 20، جبیل میں 19، حفوف میں 17، حقیق میں 17، الارضہ میں 14، طائف میں 10، ابو عریش میں 10، خلیص اور میں تبوک 3، قطیف، حضر الباطن، القریات، وادی دواسر میں 2، خمیس مشیط، الخبر، جازان اور اور میں 1 کیس سامنے آئے ہیں۔ ریجنز اور شہروں کے درمیان آمد و رفت پر پابندی برقرار۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنوں کے درمیان آمد و رفت پر پابندی جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ ریجنوں کے مابین آمد و رفت کے علاوہ ان شہروں کے مابین بھی آمد و رفت پر پابندی جاری ہے جن میں پہلے فیصلے میں پابندی عائد کی گئی تھی۔ وزارت نے واضح کیا کہ دفاتر میں ڈیوٹی کے لیے حاضری اور مساجد میں نماز جماعت کی معطلی اور اس طرح کے دیگر فیصلے ابھی تک نافذ العمل ہیں۔ وزارت نے کہا کہ شاہی فرمان میں جن سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ان میں نرمی کی جائے گی، باقی تمام فیصلے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ سوشل میل جول میں 5 افراد سے زیادہ جمع نہ ہوں۔ رہائشیوں کو اس حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔